اس نے اللہ کے بندوں کو گندا کرنا ہے، ان کی عزت اتارنا ہے، کسی کی ماں کی عزت، کسی کی بہن کی عزت، کسی کی بیٹی کی عزت، اور کام کوئی نہیں، بس دے رہتے ہیں، کبھی اس کی ماں کی بات، کسی اس کی بہن کی بات، کسی بیٹی کی بات، اور جب کوئی اور ویلا بندہ فارغ بندہ کسی اور جانور پہ بیٹھا ہے، ان کی ماں بہن کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ سمجھتے تھے۔ لہذا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنی قبر، اپنی موت اور حشر اور قیامت والے حساب کتاب دینے کی کوئی فکر نہیں رہتا، اور جب کوئی فکر کرنے میں لگ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے، رحمت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے، اپنی گرم نوازی والا راستہ اس کے لیے اللہ آسان کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ یا اللہ کا چہرہ ماشاءاللہ کھل گیا، تو کریم نے فرمایا ایسی پریشانی بھی تھی، لاحق بھی تھی، مجھے اپنی امت کی فکر، اپنی امت کی فکر، او ہمارے پیارے نبی، ہر وقت ہر جگہ ہر روز ہم چاہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے بیٹھے ہوں مجھے رات والی رات، اور چاہے رات میں ہوں، چاہے یادوں میں ہوں، اور چاہے رات میں ہوں، اور چاہے مسجد نبوی یا خانہ کعبہ میں، میرے تیرے رسول کو اور کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایک ہی فکر ہے، اللہ میری امت کی بخشے، فکر حضور اپنی امت کی فکر میں لگے۔ تو سرکار نے فرمایا ایسے ایسے ہوا، آدمی صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے کیا مطلب لیا ہے، آدھی امت بخشانے کے لیے یا اذن شفاعت لی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں اذن شفاعت لی ہے، شفاعت کا جو ہے نا تمنا لے لیا، جب میں جس کی شفاعت کروں گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ آدھی امت آپ ویسے بخشوا لیتے اور آدھی امت اپنے نیکیوں کی وجہ سے بخشی جاتی، تو یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو سرکار نے فرمایا او میرے غلاموں، اگر پھر بھی کوئی میرا غلام باہر رہ جاتا، میں محمد کو چین نہ آتا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر۔ تو اللہ کے رسول نے پہلی بات اللہ یہی چاہتا ہے میرے بندے بخشے جائیں، اور حضور بھی یہی چاہتے ہیں میری امت بخشی جائے۔ یقین مانے ہر نبی نے جب امت نے اس نبی کو تنگ کیا ہے تو ہر نبی نے ان کے لیے دعائیں ضرور کی ہے۔ توجہ ہے، آپ یہ لفظ میں نے جو بولا ہے دعائیں، اسی کو ضرور نقصان کی دعا، کچھ بندے کہتے ہیں بد دعا کی، یہ غلط، یہ بد دعا کا لفظ نبیوں کے لیے بولنا یہ غلط ہے۔ نبی کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی، دعائیں لیکن دیکھو او میرے رسول پاک کے غلاموں، سرکار دو علیہ وسلم کے سامنے کانٹے بچھانے والوں کے لیے حضور دعا، سبحان اللہ، اونٹنیوں پر لا کر پھینکنے والوں کے لیے بھی رسول اللہ نے دعا کی ہے، کنویں ڈبانے والوں کے لیے بھی اللہ کے رسول نے دعا کی۔ تو بھائیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا، مجھے جانتی نہیں ہے میں ان کا کتنا خیر چاہتا ہوں۔ تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے میرے بندے بخشے جائیں، اور حضور یہی چاہتے ہیں کہ میری امت بخشی جائے۔ اللہ اور سنو، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خوشخبری دے، اور قرآن کا اسلوب جو میں نے پڑھا ہے اللہ آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے 4 لفظ پڑھے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جناب میں ماہر قرآن ہو گیا ہوں، اور نعوذ باللہ میں نے تو تفاصیل کو کھنگال ڈالا، چند لفظ جو میں نے پڑھے ہیں میری تو اوقات کی چند حروف جو میں نے قرآن کریم کی تفاصیل کے یا قرآن کے ترجمے کے جو میں نے پڑھے ہیں، ان میں نے یہ دیکھا ہے اللہ پہلے بشارت دیتا ہے، سبحان اللہ،
ایمان والوں کی بات کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایمان والوں، قرآن میں ہر بات بیان کرنے سے پہلے میرا رب ایمان والوں کی بات کرتا ہے۔ کیا یہ کم رتبہ ہے؟ یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ کم بات ہے کہ اللہ ہر وقت ایمان والوں کو پہلے رکھتا ہے، ایمان والوں کی بات کرتا ہے، ایمان والوں کی مثال دیتا ہے، ایمان والوں کے نیک اعمال کی مثال دیتا ہے، ایمان والوں کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ بات
بات بڑی